خبر شامل کرتے ہیں تحصیل اسلام گڑھ سے تحصیل رپورٹر سید نثار گیلانی سے۔ مسلم ہینڈز نے فری آئی کیمپ بنگڑیلا کمیونٹی اسپتال میں 3 روزہ 10، 11، 12 کیمپ کا انعقاد کیا، جس کا باقاعدہ طور پر مریضوں کو فری چیک اپ، آپریشن اور میڈیسن دی گئی۔ بنگڑیلا کمیونٹی اسپتال میں مسلم ہینڈز آئی کیمپ ڈاکٹر وسیم خان ماہر فیکو سرجن اور سرجیکل اور قمر عطا پبلک ریلیشن مینیجر اور ٹیم نے زبردست اپنی ڈیوٹی خوش اسلوبی اور ذمہ داری سے سر انجام دی، جس میں عوام علاقہ نے مسلم ہینڈز ڈاکٹر وسیم اور ان کی پوری ٹیم کو اور بنگڑیلا کمیونٹی اسپتال کے سٹاف کی نگرانی چیئرمین راجہ مہربان حسین، صدر طاہر افسر، سابق صدر راجہ ندیم خان، سابق صدر محمد طارق اور ایڈمنسٹریٹر شوکت کریم ظہیم اقبال کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کیا۔ 3 روزہ فری آئی کیمپ کے اختتام پر ایڈمنسٹریٹر شوکت کریم نے سید نثار گیلانی کو اپنے انٹرویو میں بنگڑیلا کمیونٹی اسپتال اور 3 روزہ فری آئی کیمپ میں ٹوٹل کتنے مریضوں کا آئی آپریشن، کتنے کا معائنہ ہوا، شوکت کریم نے مکمل بریفنگ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آئیے مزید جانتے ہیں ہمارے فرمان ٹی وی آزاد کشمیر بیورو چیف سید نثار گیلانی سے۔ جی نثار گیلانی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید نثار گیلانی۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں بنگڑیلا کمیونٹی اسپتال میں، جہاں مسلم ہینڈز کی طرف سے آئی کیمپ لگایا گیا تھا، 3 روزہ کیمپ تھا۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے بنگڑیلا کمیونٹی اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر شوکت کریم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ گیلانی صاحب، بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اچھا وقت دیا، اور آپ کا بہت شکریہ۔ شوکت کریم صاحب، مجھے بتائیے 3 روزہ کیمپ میں ناظرین کو تھوڑی سی تفصیل بھی دیں اور اپنے بنگڑیلا کمیونٹی اسپتال کے بارے میں بتائیے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو آپ نے دین میں پیدا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بھی بخشا، جو ہماری نجات اور شفاعت کا ذریعہ بھی ہیں۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے طریقے بتائے۔ وہ کون سے طریقے ہیں کہ وہ مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جو بندے مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، یقیناً وہ کامیابی کا راستہ، آخرت میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی انہیں کامیابی ملتی ہے۔ محترم گیلانی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 3 روزہ فری آئی سرجیکل کیمپ تھا، جو مسلم ہینڈ کے تعاون سے بنگڑیلا ویلفیئر ٹرسٹ میں لگایا گیا ہے، اور یہ 10، 11 اور 12 3 دن کا کیمپ تھا، جس میں ہمارے پاس تعداد زیادہ تھی، اور ہم نے اس تعداد کو 3 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا تھا تاکہ ہمارے پاس رش نہ پڑے۔ اور 10 سے لے کے 10، 11 اور 12، 10 تاریخ کو بھی ہمارے اپریٹ ہوئے ہیں، 11 تاریخ کو بھی اور 12 تاریخ کو بھی۔ اور اس طرح یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے، لوگ آئے ہیں اور انہوں نے انجوائے بھی کیا ہے، اپنی ٹریٹمنٹ بھی کرائی ہے، اور بغیر کسی رش اور بغیر کسی اس پریشانی سے وہ واپس بھی گئے ہیں۔ اور آج ہمارا آخری دن ہے، اور اللہ کے فضل کرم سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسلم ہینڈز جو ہے نا وہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں جملہ مسلم ہینڈز کی جتنے بھی منتظمین ہیں یا ان کی ٹیم ہے، ان کا مشکور بھی ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ایک ہمارا دلی جو ہے نا ایک رشتہ بن چکا ہے کہ ہم جس طرح مسلم ہینڈز اور ہم دونوں مل کے کام کرتے ہیں، ہمارا نیک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دیتے ہیں۔ اور میری آئندہ بھی دعا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اسی طرح کام کرتے رہیں اور لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے ہم مل کر کام کریں۔ سر، یہ 3 روزہ جو کیمپ لگایا گیا تھا، اس میں کتنے مریضوں کا معائنہ ہوا اور کتنے مریضوں کا آپریشن ہوا، یہ بھی ہمیں بتائیے۔ گیلانی صاحب، ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے نا وہ 329 او پی ڈیز کے پیشنٹ آئے ہیں، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے بڑے دور دراز علاقے سے آتا ہے، نکیال بھی شامل، نکیال سے اگر آپ شامل کریں تو ہمارے 3 ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ بھمبر کے مریض بھی اس میں آتے ہیں، میرپور کے مریض اس میں آتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے نا کوڑلی کے مریض بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے نکیال سے لے کے بھمبر، آج ایک پیشنٹ تھا چھم سے، اس نے اور آئے ہوتے، ایک اور جگہ وہ مجھے یاد نہیں، لیکن ایک چھم سے آگے بھی ایک جگہ ہے، وہاں سے وہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا تھا۔ اس طرح یہ پورا علاقہ سمانی، بھمبر، اس کے بعد عبداللہ پور، کلنڈا، چڑوئی، اس کے بعد آپ چلے جائیں کوٹلی، اسی طرح چکسواری کے لوگ، ڈڈیال سے لوگ، میرپور کے لوگ بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کی اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، ہم ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، پیشنٹ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے پاس کیمپ ہمارا کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے، ہم نے جو ہے نا 162 آپریشن کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری تعداد بچ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 3 دن لگاتار اسٹاف بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور ان میڈیکل کی ٹیم بھی کام کر رہی ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو بریک کیا، ورنہ اگر ہم جاری رکھیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ مزید 2 دن بھی لگ جاتے۔ ہم نے اس کو ابھی بریک کر کے تقریباً 2 مہینے کے بعد ہم اس کو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آرگنائز کریں۔ جو لوگ دور سے آئے ہیں یا جن کے آپریشن بچ گئے ہیں،
ہم انشاءاللہ جلدی جو ہے نا مسلم اینڈ کے ساتھ مل کے ایک ڈیٹ طے کریں گے اور ایک ڈیٹ دوبارہ اناؤنس کر کے ہم ان لوگوں کا بھی آپریشن کریں گے. جی ماشاء اللہ بہت شکریہ شوکت کریم صاحب. میں نے دیکھا کہ روزہ جو آئی کیمپ لگایا گیا اس میں آپ نے مریضوں کے ساتھ تندرست کے ساتھ آپ نے بڑا تعاون کیا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. تو آپ کی اس ٹیم میں کون کون بندے جو آپ کے ساتھ اس آئی کیمپ کے دوران آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ گیلانی صاحب آپ نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا, آپ نے لوگوں کی خدمت کی. میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک بہترین ٹیم کے ساتھ ہمیں چنا. اس بہترین ٹیم میں جو ہے نا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امید ویلفیئر ٹرسٹ یو کے کے لوگ شامل ہیں, اور اس کے بعد میں ان تمام لوگوں کا جو دیار غیر میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, امریکہ میں ہیں یا کسی دوسرے کنٹریز میں ہیں, جو ہمارا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دیتے, اور ہمارے ساتھ ہر قدم پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, نہ فنڈنگ میں, نہ کسی مالی پرابلم میں, نہ کسی ہمارے ساتھ کسی اینی پرابلم میں ہمارے ساتھ. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا ہم انہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہر ممکن تعاون کرتے ہیں, اور یہ لوگ ہمارا ہر قسم کا خیال رکھتے ہیں. اور ہماری جو یو کے کی ٹیم ہے, خاص کر کے ہمارے امید ویلفیئر ٹرسٹ, انہوں نے ہمارے ساتھ فنڈنگ کا سلسلہ رکھا ہوتا ہے, اور وہ لوگ, میں ان کا مشکور بھی ہوں اور ان کو جو ہے نا وہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہی یہ ہاسپٹل اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیابی کے منزل ہیں وہ جو طے کر رہا ہے. اور آج یہ جو بہار یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے, لوگوں کا آنا جانا نظر آتا ہے, یہ ہم لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اور اس میں ہمارے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ جو کیمپ ہمارا مکمل ہوا ہے, اس میں ہمارے ساتھ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں جنہوں نے اس ساری جگہ کو ڈونیٹ کی ہے, اس بلڈنگ کو بنایا ہے. ایک بزرگ آدمی ہے لیکن ایک مخلص آدمی ہے, اللہ تعالیٰ, ان کا نام مہربان حسین ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے شاید دیکھے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے. ایک بڑے دل والے بندے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی زمین دے کے اس ادارے کو قائم کیا. آج یہ ہے کہ آپ کتنے لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں, آپ شاید سارے لوگوں سے جو ہے متعارف نہیں ہوں گے, لیکن ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ مجھے بھی اس ادارے کے ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً 7-8 سال ہو رہے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنی اخلاص کے لوگ, جتنی ہمدردی کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا وہ ایک خوبصورتی ڈالتا ہے. اسی طرح ہمارے جناب طاہر افسر صاحب ہیں, ہمارے جناب محترم عجائب صاحب ہیں, ابھی جناب وہاں سے جناب اور بھی بہت سارے ایسے لوگ وہاں سے واپس آئے ہیں. ابھی غلام حیدر صاحب انگلینڈ میں تھے, وہ بھی واپس آ گئے ہیں. ہمارے عاشق صاحب تھے, وہ بھی واپس آ گئے ہیں. تو اسی طرح یہ لوگ جو لوگ ہیں نا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہمدردی کے تحت اور ایک مٹھی کی طرح کام کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں, محترم ندیم صاحب ہیں, طارق صاحب ہیں, اس کے بعد جاوید چوہان صاحب ہیں, یا صغیر صاحب ہیں, اور بھی شاید میں جن کا ہو سکتا ہے میں کسی کا نام لے لوں, ابرار صاحب ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک مٹھی قائم و دائم رکھے, ایک گلدستہ قائم رکھے, تاکہ لوگ اس سے جو ہے نا مستفید ہوتے رہیں. اور ہماری یہاں پہ جو لوکل پارٹی ہے یہ ہمارا خیال رکھتی ہے, ہر ہفتے یا دوسرے ہفتے کے بعد وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اس طرح جو ہے نا ہم اس کار خیر کو لے کے چلتے ہیں, تو آج دن تک ہمیں کسی قسم کی مشکل اور پریشانی کا سامنا نہیں ہو. ماشاء اللہ بہت شکریہ سر. میں آخر میں یہ سوال کروں گا کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے صفائی ستھرائی کے حوالے کا نام یو کے کی طرح مطلب طرز کا بھی آپ اس طرح صفائی ستھرائی رکھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ محترم نثار صاحب, یقیناً صفائی نصف ایمان ہے, اور یہی خوبصورتی ہے, یہی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ایک نفاست سامنے لاتی ہے, اور ایک خوبصورتی کو نکھارتی بھی یہی چیز ہے صفائی. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, شاید مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہم نے اس پہ بہت اچھی جو ہے نا وہ کوشش بھی کرتے ہیں, اور اکثر لوگ جو ہے نا ہم ان کے مشکور بھی ہیں. ہم تو نہیں کہتے, ہو سکتا ہے کہ کہیں گے یہ خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, لیکن جو لوگ آ کے کہتے ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا, خوبصورت اور صاف ستھرا ہاسپٹل ہے. ہائیجینک کے لیے ہم خیال رکھتے ہیں کہ کسی پیشنٹ کو ایک بیماری دوسرے تک نہ پھیلے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں ضرور استعمال کرتے ہیں کہ جس طرح ایک جراثیم کو مارنے والی چیزیں ہوتی ہیں یا صفائی کے حوالے سے ضرورت والی چیزیں ہوتی ہیں, ہم اس کا بہت خیال رکھتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ڈائلسس کا شعبہ ہے, اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا جا رہا ہے, اور ہمارے ہاسپٹل کا خرچ ایک طرف اور دوسری طرف سے جو ہماری ڈائلسس کا خرچ ہے وہ دوسرا بڑا خرچ ہے. تو ہمارے تقریباً ایک دن کا خرچ جو ہے نا تقریباً 1.5 لاکھ روپے جو ہے نا وہ 2 شفٹوں میں اس میں چل رہے ہیں, اور ہمارے پاس 5 مریض صبح ڈائلسس ہوتے ہیں اور 5 مریض جو ہے نا شام کو. اور یہ ہے کہ ایک غریب اور نادار لوگوں کے لیے ایک موقع ملتا ہے کہ وہ یہاں پہ آگے, جس طرح لوگ پنڈی یا اسلام آباد نہیں جا سکتے, یا میرپور میں بھی ابھی اتنا رش ہو گیا کہ ان کو لوگوں کو جگہ نہیں ملتی, تو ہم لوگوں کے لیے یہ جگہ پرووائڈ کر کے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. شوکت کریم صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جو
फ्री आई कैम्प लगाया गया था मुस्लिम हेल्थ की तरफ से, इसमें कुछ मरीजों से थोड़ा बहुत कुछ चार्ज करते हैं? नहीं जी, ये आज तक हमने कभी नहीं किया, बल्कि हम मरीजों के साथ तावन करते हैं और उनकी जो मुश्किलात होती हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो मरीज़ हमारे पास आता है हम उसके घर जैसा मोल देते हैं, और यहाँ आके हम ना तो उससे ये देखिए दूर से जो पेशेंट आता है वो हमारे पास हमें उससे खिदमत का मौका दिया। बंगीला वेलफेयर ट्रस्ट की इंतजामिया, बंगीला वेलफेयर ट्रस्ट का पूरा अमला उनकी खिदमत के लिए जो है वो कोशां रहता है, और वो जो है ना हम किसी मरीज से कोई चीज़ नहीं वसूल करते, बल्कि हम तो उन्हें खाना भी दोपहर को खाना, फिर रात को जो लोग दूर के आए हैं उनको हम रिहाइश भी देते हैं, सुबह उनको नाश्ता भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा इसमें कोई जो है उनसे नहीं, हम कोई चीज़ चार्ज नहीं करते। जी, ये बिल्कुल फ्री होता दूसरा है। मुझे ये बताइए कि आपके इधर कौन कौन से शोबे हैं, इसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताएं। मतलब हमारे हॉस्पिटल में आपको पता है कि ये पहले एक रेंट की बिल्डिंग में था, रेंट एक छोटी सी दुकान थी, तो वहाँ से हमने इसको शिफ्ट किया। बंगीला, पहले ये बंगीला में था, बंगीला से शिफ्ट करके यहाँ पे हम लाए इस मिड बैंसी की जगह पे, ये जो बंगीला वेलफेयर ट्रस्ट है यहाँ लाए। फिर हमने छोटी सी ओपीडी स्टार्ट शुरू की, और वो करते करते फिर हमने जनाब मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे तशरीफ लाए, उनको जनाब यहाँ पे लाया। फिर करते करते फिर हमने मेडिकल की टीम जो है गायनी डिपार्टमेंट को चलाया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि हमने मोहतरम नदीम साहब ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल करके इसको एक नई लुक के साथ जो है इंट्रोड्यूस कराया। तो उसमें फिर हमने जो है ना मुस्लिम एंटी टीम के साथ मिलकर फिल्ट्रेशन प्लांट और डायलिसिस का शोबा जो है ना हमने फिर उसको जो है ना चलाया। तो अल्लाह के फजल करम के साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा डायलिसिस का शोबा जो है ना वो यहाँ पे करीब करीब कोई भी डायलिसिस नहीं है, और हम वो भी जो है ना सबसे ज़्यादा खर्च वाला डायलिसिस का हमारा शोबा है। तो हम वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को फ्री सर्विस देते हैं। और इसके बाद हमारा डेंटल का शोबा है, मुस्लिम एंड के दामन से ये जो आई का शोबा ये चल रहा है। इसी तरह पावर एंड वाक के तहत हमारे पास जो है ना वो गायनी का शोबा है, जिसमें डेंटल क्लिनिक है। फिर गायनी से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो जो है ना वो लेडी डॉक्टर हमारे पास आती हैं। इसी तरह हमारे पास गुर्दों के मरीजों के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, डेंटल सर्जन हमारे पास मौजूद हैं। फिर अभी जो है ना हमने कुछ महीने पहले जो है ना हमने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जो है ना यहाँ पे लाया है, वो भी बच्चों के जो देखभाल के लिए उनकी ज़रूरियात के लिए यहाँ पे मौजूद होती हैं। इस तरह हमारे पास जो है ना रोड एक्सीडेंट का शोबा है, और वो जो है ना कोई भी बंदा अगर आए तो ये RTA जिसे कहते हैं रोड ट्रैवल एक्सीडेंट, वो हमारे पास फ्री है। फिर हमारे पास जो है ना तकरीबन 200 से 250 कार्ड हैं जो पेशेंट को हमने फ्री दिए हुए हैं। फिर एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, वो भी हम मरीज को जो है ना वो देते हैं। अगर कोई डिजर्विंग पेशेंट है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को साथ भी लेके जाते हैं, और पेशेंट को साथ ले जाके वहाँ जाके उसकी ट्रीटमेंट कराने के बाद वापस लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा सक्सेस रेट जो है जिस मरीज को हम लेके गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी है, और वो मरीज भी जनाब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शौकत साहब मुझे ये बताइए कि 3 रोज़ा कैंप आज का इख्तिताम को जा रहा है, तो जो मरीज हैं जिनकी ऑपरेशन हुआ है उनके बारे में और 3 रोज़ा इख्तिताम के बारे में बताइए कि देखिए गिलानी साहब, आज भी हमारे पास ये तीसरे दिन के भी कुछ मरीज अभी जो है ना ऑपरेट हो रहे हैं, और ये जो दूर दराज के लोग हैं ये आज रात हमारे पास स्टे करेंगे, और ये स्टे करेंगे। सुबह फिर इनकी जो है ना वो हम पट्टियाँ जो है ना ओपन करके फिर इनको वापस भेजेंगे। कल हमारा फिर इतवार वाले दिन भी हमारा छुट्टी वाला दिन भी मसरूफ होगा, और इस तरह यह है कि हमारा 40 दिन तक जो मरीज का फॉलो बैक है वो हम रखते हैं। और अगर कोई किसी मरीज को भी कोई परेशानी होती है, किसी को चुभन है, दर्द है या कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जो आपको चेकअप तो वो बिल्कुल फ्री होता है। और यहाँ आके मरीज दोबारा जो है ना वो चेकअप करा सकता है, साथ साथ गाइडलाइन ले सकता है। मेरा नंबर भी ऑन होता है, उसके बाद हमारी जो रिसेप्शन है वहाँ का नंबर भी होता है, डॉक्टर साहब का भी नंबर भी होता है। तो ये है कि मरीज का हमारे साथ एक रिलेशन लगा रहता है, वो हमसे जो है वो रहनुमाई लेते रहते हैं। और आज अल्लाह के फजल करम से आज का तीसरा दिन जो है ना अल्लाह के फजल करम के साथ हमारे इख्तिताम को होने जा रहा है, और बहुत अच्छा हमारा सिस्टम रहा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आइंदा जो है ना इससे भी बढ़ चढ़ के हम इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो गलतियाँ या कोई परेशानी अगर हुई भी है तो हम आइंदा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से इतने गैदरिंग में बड़ा अच्छे माहौल में हमने इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये शौकत करीम साहब बता रहे थे कि 40 दिन तक अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्री चेकअप करा सकता है। ये शौकत साहब जी 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 बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद निसार गिलानी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।